السلام علیکم دوستو، سٹوری والا میں خوش آمدید۔ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز تھا، اسی لیے اسے انسنکیبل یعنی کہ نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حادثے کی صورت میں جو لائف بوٹس یعنی کشتیاں بحری جہاز میں موجود ہوتی ہیں، ان کی تعداد بہت کم اس جہاز میں رکھی گئی تھی۔ 10 اپریل 1912 کو برطانیہ کے شہر ساؤتھ ایمپٹن سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک سٹی تھا، لیکن صرف 4 دن سفر کرنے کے بعد 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر یہ جہاز ایک بڑے برفیلے تودے سے ٹکرا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 3 گھنٹوں میں یہ جہاز نہ ختم ہونے والے سوالات اپنے پیچھے چھوڑ کر اٹلانٹک اوشین میں رات کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس جہاز میں تقریباً 2224 لوگ سوار تھے، جن میں سے 1500 لوگ اپنی جان اس برفیلے پانی میں کھو بیٹھے، اور انہی بدقسمت لوگوں میں ایک ایسا جوڑا بھی سوار تھا جن کی محبت کی کہانی لازوال ہو گئی۔ یہ 67 سالہ جوڑا تھا۔ یہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے اور ان کے تقریباً 7 بچے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا رشتہ کافی مضبوط تھا۔ کہا جاتا ہے یہ دونوں میاں بیوی اپنی 40 سالہ زندگی میں شاید ہی ایک دوسرے سے الگ رہے ہوں۔ اگر شوہر کو کسی کام کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک یا شہر جانا ہوتا تو وہ باقاعدگی سے اپنی بیوی کو خط لکھا کرتا تھا، اور بیوی بھی کچھ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوا تھا اور اس کے اجداد وہیں پلے بڑے تھے۔ ایزاڈور کی فیملی اس کے بچپن میں ہی امریکہ آ گئی تھی، اس لیے ایزاڈور امریکہ میں ہی بڑا ہوا تھا۔ امریکہ میں ہی اس کی ملاقات 22 سالہ ایڈا سے ہوئی تھی۔ ایزاڈور کی فیملی کافی مالدار تھی، اس لیے بہت جلد ان کی شادی ہو گئی۔ 1912 کے شروع میں یہ دونوں میاں بیوی امریکہ سے یورپ چھٹیاں منانے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فرانس میں گزارا۔ ایزاڈور چونکہ جرمن کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے جرمنی کی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر سفر بھی جرمن بحری جہاز میں ہی کیا کرتا تھا، لیکن واپسی پر جب وہ امریکہ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ٹائٹینک کے بارے میں سنا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ انہوں نے بھی اس تاریخی سفر میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس ایریا میں اپنا ٹکٹ بک کروا لیا۔ ان کے ساتھ اس سفر میں ان کی ایک ملازمہ بھی شامل تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 14 اپریل کی رات جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس وقت زیادہ تر مسافر سو رہے تھے اور ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ ڈوبنے والا جہاز اب آہستہ آہستہ اٹلانٹک اوشین میں اب ڈوبنے لگا تھا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، حالانکہ ان کی تعداد 48 ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹائٹینک بھی کبھی ڈوب سکتا ہے۔ جہاز میں چونکہ جان بچانے والی کشتیاں کم تھیں، اس لیے جہاز کے کپتان نے فرسٹ کلاس کے لوگوں کو پہلے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور فرسٹ کلاس میں پہلے عورتوں اور بچوں کو سوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، چونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ سب کی جان بچانا اب ناممکن ہے۔ انہی فرسٹ کلاس مسافروں میں ایزاڈور اور اس کی بیوی ایڈا بھی شامل تھے۔ پلان کے مطابق ایڈا کو پہلے لائف بوٹ میں بیٹھا دیا گیا۔ ایزاڈور کو بھی لائف بوٹ میں بیٹھنے کی آفر کی گئی تھی۔ ایزاڈور ایک اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اس کا بیٹا فرانس میں امریکہ کا ایک ایمبیسیڈر تھا، اسی وجہ سے عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس کو بھی آفر کی گئی تھی، لیکن ایزاڈور نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک اصول پسند آدمی ہے اور وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ تب ہی بیٹھے گا جب مردوں کے بیٹھنے کی باری آئے گی۔ لیکن اس کی بیوی ایڈا لائف بوٹ میں بیٹھ گئی۔ باقی لائف بوٹس بھی تقریباً بھر چکی تھی۔ ایڈا کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے شوہر کے بیٹھنے کی باری اب کبھی نہیں آئے گی۔ اس کا صرف اتنا سوچنا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لائف بوٹ سے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم پوری زندگی ایک ساتھ رہے ہیں، جہاں تم گئے ہو میں وہاں گئی ہوں، اس لیے اب جہاں تم جاؤ گے میں بھی وہیں جاؤں گی۔ بہت سے دوستوں نے ایڈا کو کہا کہ وہ اپنی جان بچا لے، لیکن ایڈا نے اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے شوہر نے اسے بہت سمجھایا کہ وقت کم ہے، اس لیے وہ اپنی جان بچا لے، لیکن ایڈا نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہے ہیں، اس لیے ساتھ ہی مریں گے۔ ایڈا نے اپنی جگہ اپنی ملازمہ کو بٹھا دیا اور اس کو اپنا کوٹ بھی اتار کر دے دیا تاکہ اس کی ملازمہ سردی سے محفوظ رہے۔ ایڈا اب جان چکی تھی کہ وہ اور اس کا شوہر اب نہیں بچ سکتے۔ ایڈا نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کچھ دور فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کو آخری بار ایک ساتھ وہیں بیٹھے دیکھا گیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد ٹائٹینک کی لائٹس بھی بند ہو گئیں اور ٹائٹینک اٹلانٹک اوشین میں ڈوب گیا۔ 1500 سے زیادہ لوگ اس حادثے میں مارے گئے، جن میں ایڈا اور اس کا شوہر بھی شامل تھا، لیکن ان دونوں کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے لازوال ہو گئی۔
عزیزان من، آج بھی اس کہانی کو یاد کیا جاتا ہے۔